السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ ناظرین کرام، میں آج کی اس ویڈیو کے ذریعے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عقائد بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ بحیثیت مسلمان آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا ایمان کس پہ ہے، آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں، کیا نیت رکھتے ہیں آپ۔ اس ویڈیو کو، عقائد کے ویڈیو کو میں 2 پارٹ میں بیان کروں گا۔ آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ دونوں پارٹوں کو سنیں اور اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کے موافق ہے یا مخالف ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم عقیدے کی طرف۔ ہمیں یہ یقین رکھنی چاہیے کہ تمام عالم، یعنی جتنے بھی 256 ممالک جتنے بھی دنیا ہیں، پہلے بالکل ناپید تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ رب العزت کے پیدا کرنے سے موجود ہوا۔ ایسے ہی اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کے کوئی بیوی ہے، نہ اس کے کوئی مقابل کا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت زندہ ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس کی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، وہی عبادت کرنے کے لائق ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں، اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، دعا قبول کرنے والا ہے، اور اسی نے سب چیزوں کو پیدا کیا اور وہی قیامت میں پھر سے پیدا کرے گا، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے۔ اسی طرح تمام کے تمام اچھی اور کمال کی صفتیں اس کو حاصل ہیں، بری اور نقصان کی کوئی صفت اس میں نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی عیب ہے۔ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے، جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں، مگر بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ گناہ کے کام سے اللہ رب العزت بہت زیادہ ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں۔ ایسے ہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا ہے جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ کوئی چیز اللہ رب العزت کے ذمہ ضروری نہیں ہے، وہ جو کچھ اپنی مہربانی سے کر دیں اس کا فضل سمجھ لیں ہم لوگ۔ بہت سے پیغمبر کو اللہ رب العزت نے بھیجا بندوں کو سیدھی راہ دکھلانے کے لیے، بتلانے کے لیے، اور وہ سب گناہوں سے پاک ہے، گنتی ان کی پوری طرح اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ان کی سچائی بتلانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی اور مشکل باتیں ظاہر کی ہے جو اور لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں، جو اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے۔ ان میں سے جس کو آپ جانتے ہیں ہمارا اس پہ بھی ایمان ہونی چاہیے، جس کو ہم نہیں جانتے ہیں، جن کا نام قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، ہمیں اس پر بھی ایمان ہونی چاہیے۔ ان میں سب سے پہلے آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے، اور اس کے بعد ہمارے تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور باقی درمیان میں یہ ہے نوح علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، شعیب علیہ السلام وغیرہ۔ سب پیغمبروں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلائی ہے۔ پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے، سب میں زیادہ مرتبہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا ہے،
قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے آپ سب کے پیغمبر ہیں۔ ہمارے پیغمبر کو اللہ رب العزت نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکے سے بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمانوں تک اور جہاں تک اللہ رب العزت کو منظور ہوا پہنچایا، اسی کو معراج کہتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کیے ہیں جن کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے، ان کو فرشتہ کہتے ہیں۔ بہت سے کام ان کے حوالے ہیں، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ جس کام میں لگا دیا گیا ہے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اس میں سے 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات آگ سے بنائی ہے، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی، ان کو جن کہتے ہیں۔ ان میں نیک و بد سب طرح کے ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور شریر لعین ابلیس ملعون شیطان ہے۔ ایسے ہی مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبر صاحب کی خوب تابعداری کرتا ہے تو وہ اللہ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ اس شخص سے کبھی ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی، ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنی چاہیے کہ ولی، اولیاء کرام، بزرگان دین کتنے ہی بڑے درجوں کو پہنچ جائیں، نبی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا کا کیسا ہی پیارا ہو جائے، مگر جب تک ہوش و حواس باقی ہے شریعت کا پابند رہنا فرض ہے۔ نماز، روزہ اور کوئی عبادت معاف نہیں ہو جاتی ہے۔ جو گناہ کی باتیں ہیں اس کے لیے درست نہیں ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی یہ یقین ہونی چاہیے کہ جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی اچنبھے کی بات دکھائی دیوے تو وہ جادو ہے یا نفسانی اور شیطانی دھندا ہے، اس سے عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ولی لوگوں کو بعض بھید کی باتیں سوتے جاگتے میں معلوم ہو جاتی ہیں، اس کو کشف اور الہام کہتے ہیں، لیکن وہ بھی شریعت کے موافق ہے تو قبول ہے، لیکن شریعت کے خلاف ہے تو رد ہے، باطل ہے۔ اللہ اور رسول نے دین کی سب باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتلا دی ہے۔ اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں ہے۔ ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں اور بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کی معرفت بہت سے پیغمبروں پر اتاری ہے تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں بتلائیں۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور قرآن شریف ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور قرآن مجید آخری کتاب ہے، اب کوئی کتاب آسمان سے نہ آئے گی، قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ رد و بدل ڈالا، مگر قرآن مجید کی نگہبانی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم ہی نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کو جس مسلمان نے دیکھا ہے ان کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں۔ ان کی بڑی بڑی اور بزرگیاں ہیں، ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ان سب میں سب سے بڑھ کر 4 صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیغمبر صاحب کے بعد ان کی جگہ بیٹھے ہیں اور دین کا بندوبست سنبھالا ہے، اس لیے یہ اول خلیفہ کہلاتے ہیں۔ تمام امت میں یہ سب سے بہتر ہیں۔
ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دوسرے خلیفہ ہے، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ تیسرے خلیفہ ہے، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ اور صحابی لوگوں کا اتنا بڑا رتبہ ہے، اتنا بڑا درجہ مرتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی ادنا درجے کے صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جی، پیغمبر صاحب کی اولاد اور بیویاں سب تعظیم کے لائق ہے، اور اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔